بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان مطیع اللہ نور اپنے یوٹیوب چینل راز ٹی وی سے۔ آج میں آپ کو دماغ کو جلدی بوڑھا کرنے والی 9 عادات بتاتا ہوں۔ 9 قسم کی عادات ہیں، خدا را ان 9 عادات کو مت اپنائیے، اور اگر آپ میں ان عادات میں سے کوئی بھی عادت آپ میں ہے تو آپ اگر 40 سال کے ہیں تو آپ 70-80 سال کے لگیں گے۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق جب انسان بڑھاپے کا شکار ہونے لگتا ہے تو اس کے جو دماغ کے سیلز ہیں، جو دماغ جو ہوتا ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں الزائمر اور ڈائمینشیا جیسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ وہ بیماری ہے جس سے انسان اپنے کام بھول جاتا ہے، بھولنے کی بیماری اس کو کہتے ہیں۔ جو انسان نے کیا یا سوچا وہ بھول جاتا ہے۔ مثلا اس نے یہ سوچا کہ میں باہر جا رہا ہوں، فلاں کام کر کے آتا ہوں، تو جب وہ باہر پہنچتا ہے تو وہ کام وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ وہ کون سا کام آیا تھا۔ اس کو الزائمر یا ڈائمینشیا یعنی کہ اس امراض کو کہتے ہیں۔ تو یہ مرض یعنی کہ آپ کو لاحق ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کو ان عادات میں سے کوئی بھی عادت ہے تو اس بیماری کا خدشہ آپ میں ہوتا ہے۔ تو وہ جو عادات ہیں، 9 قسم کی عادات ہیں، ان میں سب سے پہلی عادت ہے رابطہ کی کمی۔ آپ جب لوگوں سے رابطہ میل جول کم کر دیتے ہیں، باہر نہیں جاتے، زبانی بات چیت نہیں کرتے، تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ بھی دماغی بیماری ہے۔ وہ آپ کو ظاہری بات ہے، آپ کو جب سٹریس ہوگا تو آپ کے دماغ پہ اٹیک ہوگا، آپ کا اس میں برین ہیمریج کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ رابطہ جو ہے لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے، میل جول لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے، اس سے آپ فریش رہیں گے۔ آپ کے کافی معاملات ویسے بھی لوگوں کے ساتھ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کا حل نکلتا ہے، اور آپ ویسے بھی ڈپریشن میں کمی ہوتی ہے، ذہنی دباؤ آپ کا ختم ہوتا ہے اور آپ فریش ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں گزارش کرتا ہوں، جو انسان ایک اور عادت ہے، دوسری عادت بتاتا ہوں کہ بہت زیادہ بیٹھ کر وقت گزارنا۔ جدید تحقیق کے مطابق بہت زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنے سے جو دماغ کا مدد کرنے والا حصہ ہوتا ہے، میڈیل فرنٹل لوب اس کو کہتے ہیں، وہ پتلا ہو جاتا ہے، جو دماغ کی مدد کرتا ہے۔ اور آج کل ہم لوگ اپنا بہت زیادہ وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں، ویسے بیٹھ جاتے ہیں، سستی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں ہمیں لگے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو حرکت دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ریسٹ بھی کریں، جب ریسٹ کا ٹائم ہے آپ ریسٹ کریں، لیکن کوشش کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ حرکت میں رکھیں، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو حرکت میں نہیں رکھتے، ایکٹیویٹیز میں نہیں رکھتے، تو اس سے بھی آپ کو سٹریس کا آپ شکار ہو سکتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، ہارٹ اٹیک کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے، آپ کو ذہنی تناؤ، ذہنی جسم میں اور سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ہر وقت بیٹھے رہنے سے آپ کو گیس کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ جو تیسری عادت ہے، سننے کی صلاحیت میں کمی ہو جانا۔ جب ہمارے اندر کم سننے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے یا کم سننے کی بیماری آنا شروع ہو جاتی ہے، تو ہمارے دماغ کو سننے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، جس سے ڈیمنشیا جیسی بیماری کا خطرہ 30 سے 40% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی سماعت پر توجہ دیں، اور زیادہ شور والی جگہ پہ اگر آپ جاتے ہیں، زیادہ شور شرابے والی جگہ پہ آپ جاتے ہیں، تو آپ احتیاط برتیں۔ اس کے علاوہ چوتھی عادت، دل کی صحت کا خیال نہ رکھنا۔ آج کل ویسے بھی جو اموات ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ اموات ہارٹ اٹیک کی ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیے، دل کی صحت خراب ہو جانے سے دماغ پر بڑا اثر ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دل کو جب سٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دماغ کے لیے خون کی فراہمی متاثر ہوتی ہے۔ جب ہمارے دل کو سٹریس ہوتی ہے، ذہنی اس پہ دباؤ ہوتا ہے، تو اس کو جو دماغ تک خون پہنچانا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ جسم کے ہر حصے تک دل ہی خون پہنچاتا ہے، تو جب دماغ تک خون کی فراہمی صحیح طریقے سے نہیں رہ جائے گی تو ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس سے ہمیں برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یعنی کہ انٹرنل بلیڈنگ جس کو کہتے ہیں، دماغ کے اندر کی رگیں جو ہوتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں، تو وہ ہو جاتا ہے، اور اس سے انسان کی موت بھی، بڑھاپا تو بعد کی بات ہے، انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میں گزارش کروں گا، جو 5ویں عادت ہے، مطالعہ نہ کرنا۔ نیورولوجی کی جدید تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا دماغی کمزوری کو ختم کرتا ہے، اور اس سے الزائمر اور ڈیمنشیا جیسے امراض سے تحفظ بھی ملتا ہے۔ یہ تحقیق جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ امریکہ کے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں کی گئی، جس میں تقریباً 800 افراد کو شامل کیا، جن کی عمر اوسطاً 76 ایئرز تھی، یعنی کہ 76 سال تھی۔ ان افراد کے دماغ کا جب اسکین کیا گیا، جب ان کے یادداشت کے ٹیسٹ لیے گئے، تو بڑے حیرت انگیز قسم کے انکشافات ہوئے۔ جو لوگ اسٹڈی اور ریڈنگ یا مطالعہ نہیں کرتے تھے، ان کے دماغ کمزور ہو چکے تھے،
اور جو اسٹڈی کرتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، ان کے جو دماغ تھے وہ ان سے کئی گنا بہتر تھے۔ جو چھٹی کمزوری میں آپ کو چھٹی عادت بتاتا ہوں میں آپ کو، وہ ہے دماغی ورزش نہ کرنا۔ کسی نئی صلاحیت، زبان یا مشکل ٹاسک مکمل کرنے کے لیے دماغ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے اپنے دماغ کو مشکل ٹاسک دیں، کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں، میتھمیٹکس کریں، کوئی دماغ کو ایسی جگہ پہ سرو کریں جہاں آپ کے دماغ کی انرجی کنزیوم ہو۔ اس سے بھی انسان کو جو ہے نا وہ سٹریس سے اور ذہنی دباؤ سے انسان کا خاتمہ ہوتا ہے، اور آپ کی دماغی صحت، دماغ جو ہے نا اس کو صحت ملتی ہے، اس کی صحت میں بہتری ہوتی ہے۔ 7ویں جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کھانے کا خیال نہ رکھنا۔ غذائی عادات ہیں دماغی صحت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ غذا میں زیادہ فیٹ، چکنائی، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، میٹھی چیزیں، ان کا زیادہ استعمال دماغی افعال میں منفی اثرات پیدا کرتا ہے، منفی اثرات کا سبب بنتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر پھل، سبزیاں، دال، مچھلی، زیتون کے تیل کی مخصوص غذائیں دماغ کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہیں۔ چائے کافی پینے سے بھی دماغ کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ 8ویں جو عادت ہے وہ ہے بیماری میں کام کرنا۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ ریسٹ کریں۔ جب بیمار ہیں اور بیمار ہونے کے باوجود بھی آپ کام کریں گے تو اس میں آپ کی صحت اور زیادہ خراب ہوگی، کیونکہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کا جو مدافعاتی نظام ہوتا ہے، قوت مدافعتی سسٹم ہوتا ہے، وہ بیماری کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے اور آخری حد تک وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ بیماری میں کام کریں گے تو وہ آپ کا قوت مدافعت جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پائے گا، اور اس طرح آپ کے دماغ کو بھی مسئلہ بنے گا اور آپ کے دل کو بھی مسئلہ بنے گا، اور آپ کی فزیکل جو کنڈیشن ہے وہ بھی آپ کی خراب ہو جائے گی، آپ اور زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ جس طرح کہ ٹائیفائڈ، ملیریا ہے، جس قسم کے دوسرے امراض ہیں، ان میں آپ کو مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی بیماری میں آپ بالکل ریسٹ کریں۔ جو 9ویں عادت ہے آلودہ ہوا میں سانس لینا۔ فضائی آلودگی ہے۔ فضائی آلودگی میں آپ جب جاتے ہیں تو ماسک لیں۔ اگر آپ کے پاس ماسک نہیں ہے تو ایسی جگہ پہ جائیں ہی نہ جہاں پہ زیادہ آپ کو گندی ہوا یا فضائی آلودگی کا سامنا ہو۔ جب وہ جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو وہ آلودگی جسم کے تمام اعضاء تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ دماغی اعضاء تک جب پہنچتی ہے تو وہ جو نیورون سسٹم ہوتا ہے اس کو کافی حد تک خراب کر دیتی ہے۔ تو اس طرح آپ کا دماغ، آپ کو پھر دل کی بیماریاں بھی بنتی ہیں، دماغی بیماریاں بھی بنتی ہیں، اور آپ کے نیورونز بھی، اور نیورونز جو سیلز ہیں آپ کے دماغ کے، وہ بھی آپ کے ویک ہوتے ہیں۔ دوستو یہ تو عادات تھیں۔ اگر آپ 30+ یا 40+ ہیں تو ان پر ضرور عمل کریں، ورنہ تو آپ 40 سال کے ہو کر بھی 60-70 سال کے آپ بابے نظر آئیں گے۔ ان عادات پر عمل کریں، ان عادات کو ختم کریں، یعنی کہ ان عادات جو عادات میں نے ایسی بتائی ہیں جو آپ کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں، ان عادات کو ختم کریں اور ایسی عادات اپنائیں جو ان کے مقابلے میں آپ کو ذہنی سٹریس سے، آپ کو ذہنی دباؤ سے، آپ کو ایسی بیماریوں سے، ایسی چیزوں سے دور رکھیں، اپنی بہترین اور صحت مند زندگی گزاریں، اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں۔ اور اگر آپ اس طرح جو میں نے آپ کو سسٹم بتایا ہے، جو رہنے کا طریقہ، جو آپ کو صحت مندانہ اصول میں نے آپ کو بتائے ہیں، ضوابط آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ فٹ رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔